دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ کیا قرآن پڑھنے کے لیے وضو کا ہونا لازم ہے؟ اور کیا درود پاک کو ہم بغیر وضو کسی وقت اگر وضو نہیں ہے تو کیا اس حالت میں بھی ہم درود پاک کو پڑھ سکتے ہیں؟ ایک بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ وضو دو حالتوں کے لیے ہے، دو حالتوں میں وضو کا ہونا لازم ہے۔ پہلی حالت نماز، آپ جب بھی نماز پڑھو گے وضو ہونا لازم ہے، جب بھی آپ نماز پڑھو گے وضو ہونا لازم ہے۔ اور ہاں یہ الگ بات ہے وضو کے لیے پانی میسر نہیں ہے، بیماری کوئی ایسی ہے تو آپ تیمم کر لو گے، لیکن تیمم بھی وضو کا ہی متبادل ہے۔ نماز کے لیے وضو لازم ہے، اور دوسرا عمل جب انسان اللہ کی توفیق سے مکہ کی سرزمین پر جائے، بیت اللہ میں جائے، اور کعبے کے طواف کے وقت وضو کا ہونا لازم ہے۔ تیسری کوئی ایسی حالت نہیں جس کے لیے اللہ نے وضو کو لازم قرار دیا ہو۔ قرآن پڑھنے کے لیے وضو کا ہونا قطعاً لازم نہیں، ہاں قرآن پڑھنے کے لیے طہارت کا ہونا ضروری ہے۔ آپ نے قرآن کو پکڑ کے پڑھنا ہے، آپ نے قرآن کو مس کرنا ہے، آپ نے قرآن کو ہاتھ میں اٹھا کے پڑھنا ہے، تو آپ کے جسم کا پاک ہونا لازم ہے۔ اگر آپ کا جسم ناپاک ہے، آپ کے بدن کی طہارت نہیں ہے، تو پھر اللہ منع فرماتا ہے، پھر قرآن کو آپ ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ ہاں قرآن اگر زبانی یاد ہے تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اسم اللہ ہے، قرآن میں کتنی دفعہ آیا؟ ہمارے ہاتھ پاک نہ بھی ہوں، ہم کتنی دفعہ اللہ کا نام لیتے ہیں؟ کھانا کھاتے ہیں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیت ہے، لیکن جب آپ نے اس کو پکڑنا ہے، اس کو ٹچ کرنا ہے، مس کرنا ہے، اس وقت آپ کی بدن کی طہارت کا ہونا لازم ہے۔ وضو کا ہونا قطعاً اس کے لیے لازم نہیں۔ اور یہ میں ایک بات عرض کرتا چلوں، یہ شیطان کا بہت بڑا بہکاوا ہے، شیطان کا بہت بڑا بہکاوا ہے یہ کہ 24 گھنٹے کس کا وضو ہوگا؟ 20 گھنٹے وضو میں کون رہے گا؟ 18 یا 14 گھنٹے وضو میں کون رہ سکتا ہے؟ نہ ہمارا وضو مسلسل ہوگا، نہ ہم قرآن پڑھیں گے۔ اب ایک بندہ حافظ قرآن ہے، اللہ نے اس کے سینے کے اندر قرآن کو محفوظ رکھا ہے، وہ تو چلتے پھرتے سفر کے اندر بھی اللہ کے قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے۔ اور جب اس کے ذہن میں شیطان یہ بات ڈال دے کہ تیرا وضو نہیں ہے لہذا تو نہیں پڑھ سکتا، وہ بیچارے کو یاد بھی ہوگا تو سارا دن کہاں رہے گا، وہ نہیں پڑھے گا۔ قرآن پاک آپ نقطہ ذہن میں رکھیے، وضو کا ہونا قرآن کی تلاوت کے لیے لازم نہیں ہے، قرآن کو پکڑ کر پڑھنے کے لیے انسان کے بدن کی طہارت کا ہونا، بدن کے پاک ہونا جو ہے وہ لازم ہے، بس یہ بات ذات ہے۔ دوسرا آپ نے کہا کہ درود پاک کیا ہم اس حالت میں پڑھ سکتے ہیں بغیر وضو کے؟ جب قرآن پڑھا جا سکتا ہے تو درود پاک کیوں نہیں پڑھا جا سکتا؟ جب قرآن ہم پڑھ سکتے ہیں تو پھر اللہ کے فضل سے انشاءاللہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا میرے بھائی کوشش اس بات کی کریں، اگر آپ کو قرآن زبانی یاد ہو تو چلتے پھرتے اس کو پڑھیں، بے شک درود پاک آپ کو آتا ہے، آپ چلتے پھرتے اس کو پڑھیں۔ یہ نہ ذہن میں رکھیں جی میرا وضو نہیں ہے تو میں اب نہ پڑھوں، پھر شیطان ایسے مغالطے کا جو شکار ہو جاتا ہے تو شیطان ایسے بندے کا وضو پھر قائم رہنے بھی نہیں دیتا۔ وضو کرو تو ساتھ ہی وضو ختم ہو جائے گا۔ آپ اس کو پڑھنا شروع کریں اللہ کی توفیق سے، آپ کی زبان پاک ہے، آپ کی زبان پاک ہے، آپ نے زبان سے پڑھنا ہے۔ وضو نہیں ہے تب بھی اس کو پڑھنا جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو قبول فرمائے گا، اور آخرت میں انشاءاللہ اللہ اس کا آپ کو اجر بھی عطا فرمائے گا۔